میں نے پہلے جزیاتی اصالت کا ذکر کیا تھا. ایلیمنٹری انٹلیکٹ جو ہے وہ اس لیے کہ وہ جزیاتی اصالت اس لیے درکار ہے کہ آپ اس وقت پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور خصوصاً یہ وائرس جس طرح بیہیو کر رہا ہے اس کے لیے آپ کو جزیاتی اصالت یا جزیاتی لیاقت درکار ہے کہ آپ اس کا تجزیہ کریں. اس تجزیے میں اکانومی سے لے کے تو آپ کے فنون لطیفہ تک آتے ہیں، آپ کی تاریخ آتی ہے، آپ کی پولیٹکس آتی ہے، آپ کے جو گلوبل وہ ہیں، آپ کے گلوبل میرٹس وہ آتے ہیں، اور کون سے ٹارگٹس ہیں جن کو آپ میٹ کرنا چاہتے تھے وہ آتے ہیں. تو ان کی صورتحال بالکل بدل چکی ہے. اب گلوبل میرٹس جو ہیں، دنیا گلوبلائزیشن کی طرف جائے گی، اور کلاسز کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ صرف 2 کلاسز رہ جائیں گی، اور ان میں اب لٹریچر کی صورتحال یہ ہے کہ لٹریچر ہمیشہ اکثر نا وہ لوور مڈل کلاس پہ پیدا ہوا ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لوور مڈل کلاس جو ہے وہ لوور کلاس پہ تبدیل ہو چکی ہے یا ہو جائے گی مزید اس وائرس کی وجہ سے. تو وائرولوجی کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا پتہ کتنے وائرس آج تک انسانیت پر حملہ آور ہو چکے ہیں، اور ان کا بھگتان ہم نے بھگتا ہے. کچھ وائرس ایسے تھے جن کی وہ آ گئی، علاج آ گیا. اب وہ علاج جو ہے وہ اس ضمن میں کارگر نہیں ہو رہا. اس وائرس کے حوالے سے ابھی تک سائنسدانوں کو اور وائرولوجسٹ جو ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کا بیہیویئر کیا ہے، اس کا سوشل بیہیویئر کیا ہے. اور سب سے بڑی اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ بجائے ایڈ ہونے کے، بجائے جمع ہونے کے، یہ ملٹی پلائی ہو، یہ ضرب ہوتا ہے، اور 1 مہینے کے قریب اس کی عمر ہوتی ہے. اب اس دوران یہ مختلف اشیاء خورد و نوش سے ہوتا ہوا، مختلف ضروریات زندگی سے ہوتا ہوا انسان تک منتقل ہوتا ہے، اور اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے. اور اب ایسے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں کہ علامات بھی ظاہر نہیں ہوئی اور بندہ بھی مر گیا. تو اس سب کا تجزیہ کرنے کے لیے جو ہمارا نیا ناقد ہے اس کے پاس ایلیمنٹری انٹلیکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ اس کی جزیات کی تفہیم کر سکے اور ان سے شناسا ہو. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہماری دنیا جو کووڈ 19 دنیا تھی یہ ویسی ہی رہے گی؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے. انسانیت جو ہے اس کی ترقی کی قیمت پر ہم نے بہت کچھ بھگتا، اور کیپٹلزم نے جب سائنس کو جوپٹائز کر لیا، جب سائنس کو انہوں نے اپنی ڈومین میں لے لیا، اور کیپٹلسٹوں نے جب سائنس کو جوپٹائز اس طرح کیا کہ دنیا کے باقی ممالک جو ہیں ان تک ٹیکنالوجی تو نہیں پہنچی لیکن ان تک وہ ایجادات پہنچ گئی، اور وہ تھرڈ ورلڈ کے ملک جو ہیں وہ کنزیومر سوسائٹی میں تبدیل ہو. پوری دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، پروڈیوسر سوسائٹی اور کنزیومر سوسائٹی. پروڈیوسر سوسائٹی جو ہیں اس میں 6-7 ملک جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہے وہ آتے ہیں. اب ان کی بھی صورتحال یہ ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ بند ہے پوری دنیا میں. اس وائرس کے ڈر کی وجہ سے نیوزی لینڈ کے حالات کچھ بہتر ہوئے، جیسے کہ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا. تو صرف وہی ملک جو مختلف بریکٹس بنا رہے ہیں اور انسانیت کو اس میں رکھ رہے ہیں، اور جو کوارنٹائن سینٹرز بنے ہوئے ہیں، جب تک ان کو فالو کیا جاتا رہے گا بچے رہیں گے لوگ. لیکن یہ کہ یہ 2020 میں یا 2021 میں یا 2022 میں ختم ہو جائے گا، یہ ایک خام خیالی. ویکسینیشن کی صورتحال یہ ہے کہ لگے ہوئے ہیں پوری دنیا کے جو سائنسدان ہیں اس کی ویکسین تیار کرنے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا، اور وہ اتنا زیادہ ہولناک ہے، اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ اس کے اندوہناک نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں.
اب جہاں تک میری نظر کام کرتی ہے، جو تھوڑا بہت ایک طالب علمانہ مطالعہ ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ ابھی ایسا لٹریچر پیدا ہوگا جو گورستان کے لیے ہوگا، جو قبرستان کے لیے ہوگا، اس میں پیتھوس زیادہ ہوگا، کلچرل ایتھوس جو ہے وہ اپنا اظہار کرے گا، اور انسان کو انسان سے جوڑنے والی باتیں جو ہیں وہ بہت کم رہ جائیں گی کلاس کی سطح پر۔ کلاس کی سطح پر انسان ایک دوسرے سے نہیں جڑے گا، بلکہ سرمایہ کی سطح پر انسان ایک دوسرے سے جڑے گا۔ اور آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ انسان کو انسان کی سطح پر ایک دوسرے سے جڑنا چاہیے، لیکن ایک خام خیالی لگ رہی ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ کیپٹلزم اپنے اس عروج پہ ہے جس کے بارے میں مارکس نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب ولگر کیپٹلزم جو ہے وہ ایکسپلائٹ یا ایکسپلور ہوگا۔ آج ہم ولگر کیپٹلزم کے دور میں جی رہے ہیں، جس میں کولونیلزم اس طرح کا نہیں ہے جیسے 19ویں یا 20ویں صدی کے شروع میں تھا۔ اب سائبر کولونیلزم کا دور آ رہا ہے، اور سائبر انویژن ہے کہ آپ اپنے ملک میں بیٹھے بیٹھے اپنی ایجادات کے ذریعے کیسے اپنی مارکیٹ تلاش کر کے اس کو کیپچر کر لیتے ہیں۔ اس کا ادب میں اظہار ہونا باقی ہے، اور وہ اظہار صرف وہی لوگ کر سکیں گے جو روایتی طریقے کو چھوڑ کے آئیکونوکلاسٹ ہوں گے۔ اور آئیکونوکلازم جو ہے وہ آئے گا ہمارے سامنے، رسم شکن رویہ سامنے آئے گا ہمارے، اور وہ رسم شکن رویہ روایت سے کسی نہ کسی حد تک جڑے گا اگر وہ انسانی خطوط پر کام کرتا ہے۔ بصورت دیگر ایک درایت ہی درایت ہے، ایک پوسٹ ماڈرن کنڈیشن جو تھی، وہ جو ڈی سینٹرڈنس وہ بھی ختم ہو گئی۔ انسان دوبارہ ایک مرکز تلاش کرنے کے اس میں درپے ہے، اور وہ مرکز جو ہے وہ میرے نزدیک انسان کا انسان سے جڑنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیپٹلزم جتنا اس نے ایکسپوز ہونا تھا وہ ہوا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو صورتیں وار ایک اکانومی بن چکی تھی، اب وار کا کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا۔ اب سروائیول آف دا فٹسٹ کا مسئلہ ہے، اور وار جو ہے وہ ایک اکانومی کی طرح بیہیو زیادہ کرنا شروع کر دے گی۔ اب یہ جو ٹریڈیشنل وارز ہیں، یہ کنونشنل وارز ہیں، ان کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب ٹیبل وارز ہیں، اب سائبر وار ہے، اور سائبر وار کا یہ دور جو ہے جس میں ہم پوسٹ کووڈ-19 میں ہوں گے، اس میں ملک جو ہیں وہ ایک کلک کی رسائی پہ انویڈ بھی ہوں گے، اور کالونیز بھی بنیں گے، سائبر کالونیز بنیں گی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے جیسے وہ سر اٹھا رہا تھا، اب وہ بیک فٹ پہ چلا گیا ہے، اور چائنا جو ہے وہ روز بروز ترقی کر رہا ہے، اور انہوں نے اس وبا پر بہت حد تک قابو پا لیا ہے۔ رشیا کی صورتحال آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ پوری دنیا سے بہتر سچویشن میں جی رہے ہیں۔ تو گویا وہ سسٹم جو ہے بنیادی طور پر وہ انفراسٹرکچر، وہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ لٹریچر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ماضی، حال اور استقبال کا مشاہدہ کر کے فردہ بینی کی ایک روایت ڈالتا ہے۔ اب فردہ بینی کی وہ روایت اس سالم نظری کے بغیر ممکن نہیں ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ جزیاتی لیاقت، جزیاتی اصالت، ایلیمنٹری انٹلیکٹ وہ بے پناہ ضروری ہے، اور اس کی طرف سنرجی، بہت سارے علوم ہوں گے، ان کی ایک سنرجی بنیں گی، اور اس سنرجی بننے کے عمل میں ہمیں بہت ساری روایتوں کی قربانی دینا پڑے گی، اور پھر ہی ہم اس سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ باقی رہی بات انسان کے مستقبل کی، تو وہ اب کلاس کی سطح پر ہوگا۔ لوور کلاس اور اپر کلاس صرف 2 کلاسیں رہ گئی ہیں، اور پوسٹ کووڈ-19 سچویشن میں بھی 2 ہی کلاسیں ایسی ہیں جو
ایک دوسرے سے جدلیاتی سطح پر، چاہے وہ مادی جدلیات ہو یا تاریخی جدلیات ہو، نئی جدلیات بنے گی اور جدلیات کی نئی نئی صورتیں سامنے آئیں گی۔ یہ ایسا وقت ہے جب ہیپننگز کے بجائے ڈوئنگز کا زمانہ ہے، یعنی وقوع نگاری جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور جو ہمارا سماجی تفاعل ہے یا سوشل انٹریکشن ہے وہ ہمارے رویوں سے چھن کر اس وبا کے باعث ادب میں اپنا اظہار کرے گا، اور پرانا جو فلسفہ ہے اور نیا جو فلسفہ تھا 20ویں صدی تک یا 2018-19 تک، وہ فلسفی جو ہے وہ پوری طرح کار فرما نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے سوالات انویلڈ ہو چکے ہیں، آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہے۔ اس وائرس کا آؤٹ برسٹ جو ہے، آؤٹ برسٹ نے یہ ہمیں بتایا کہ کس طرح پریمیٹیو دور میں جو سپیشیز تباہ ہوئی ہیں ان کی کنڈیشن کیا تھی، وہ کیوں تباہ ہوئی ہیں، اس سارے کی تجزیے کی لیاقت ہمیں درکار ہے۔ اور یہ ایک سینرجی ہوگی جس میں ڈاکٹرز، جس میں دانشور، جس میں مورخ، جس میں تہذیب خان، جس میں فنون لطیفہ سے متعلق لوگ مل بیٹھیں گے اور وہ کوئی نہ کوئی رستہ نکالیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ طبیعت اور مابعد الطبیعت، یعنی میڈیسن اور مائتھولوجی، یہ دونوں آپس میں جڑیں گے، لیکن اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا، کیونکہ اب مابعد الطبیعاتی دور میں جانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ حقائق اس قدر واضح ہو چکے ہیں کہ ایک پلورلزم کی جو صورت تھی پہلے سوسائٹی میں، تکثیریت کی جو صورت تھی سوسائٹی میں، اب وہ بھی ہمارے کام نہیں آ رہی۔ اسپیشلائزیشن جس کا ایک دورہ تھا وہ تک فیل ہو چکی ہے، لہٰذا ایک سینرجی درکار ہے تاکہ پوسٹ کووڈ-19 ورلڈ جو ہے وہ ایسی صورت اختیار کر سکے جس میں انسان کے لیے ہولناکیاں نہ ہوں، اور اس میں انسان جو ہے وہ برابری کی سطح پر جیے۔ لیکن سوال پھر وہی آ جاتا ہے، کلاس سٹرگل کا، طبقاتی جدوجہد کا سوال آ جاتا ہے۔ تو جب درمیان میں سے کلاسیں غائب ہیں اور صرف 2 کلاسز رہ گئیں تو ان کا آپس میں پروڈکٹیو ریلیشن جو پیداواری رشتے ہیں، جو وہ پیداواری رشتے کیسے اپنا ایڈیم ڈیولپ کرتے ہیں، بنیادی طور پر جو ملیں ہیں، جو فیکٹریز ہیں، وہ کیا تیار کریں گی، ایک یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور وہ میرے خیال میں میڈیسن کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ جائے گی۔ ہیلتھ کانشیس ہے دنیا، اور انسان کے شعور اور اس کے کانشنس میں یہ چیز پختہ ہو چکی ہے کہ سائنس کی ترقی نے ہمیں بہت کچھ دیا لیکن ہم سے بہت کچھ چھین بھی لیا، اور سرمایہ داری نے معاشرے میں طبقات پیدا کیے۔ سو وہ زمانہ جب پرائس یا منی، قیمت اور سرمایہ پریمیٹیو ایج میں جب یہ انٹروڈیوس ہوا تو اس سے پہلے کلاس لیس سوسائٹی تھی، پھر پرائس اور منی کا تصور آیا تو اس کے ساتھ ہی پرائس اور منی کے ساتھ ہی مارکیٹ کا تصور آیا، اور آپ نے دیکھا کہ جنگوں کی صورت میں مارکیٹس تلاش کی گئیں۔ 20ویں صدی کے آخر تک جنگیں جاری رہیں، 20ویں صدی کے بعد 21ویں صدی کے پہلے 18-19 سال میں 20 سال میں یہ جاری رہیں، ابھی بھی شام میں جاری ہیں، یمن میں جاری ہیں، مصر میں جاری ہیں، عراق، افغانستان وغیرہ میں جاری ہیں جنگیں چھوٹی موٹی۔ تو یہ آہستہ آہستہ لپیٹ لے گا بساط، جو سرمایہ دار ہے وہ اپنی بساط لپیٹ رہا ہے۔ اس وقت تھرڈ ورلڈ کے ممالک کو باقاعدہ ایک ایسے آرگنائزیشن کی ضرورت ہے جو UN کی طرح کام کرے،
وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ جب تک نہیں بنے گی اگینسٹ فرسٹ ورلڈ، جب تک تیسری دنیا اپنی آرگنائزیشن نہیں بنائے گی، اور جب تک وہ عالمی عدالت کے بجائے اپنی عدالت کو ترتیب نہیں دیں گے، اس وقت تک یہ مقابلہ جاری رہے گا۔ ادروائز جو ہے وہ انسان تھرڈ ورلڈ کا جو کنزیومر ہے وہ پستا رہے گا، اور جو تھرڈ ورلڈ کا ریڈر ہے اور جو تھرڈ ورلڈ کا کرٹک ہے اس کو یہ باتیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ کیسے اکنامکس کی ویلیوز تبدیل ہو رہی ہیں، کیسے انڈسٹریل ریولوشن جو ہے وہ بہت پیچھے چلا گیا ہے، کیسے مارکیٹ کا جو تصور تھا وہ 1 سال میں پرانا ہو گیا، 1 سال میں وہ تصور پرانا ہو گیا۔ اب پروڈیوسر کنٹریز جو ہیں وہ کیا بنا کے بیچتے ہیں اس کے مطابق کنزیومرز کو بیہیو کرنا پڑے گا، یا پھر یہ ہے کہ بجائے کنزیومرزم کے وہ ٹیکنالوجیکل سطح پر خود مکتفی ہو تھرڈ ورلڈ، اور وہ اپنی چیزیں خود بنانے کی اہل ہو۔ تو کووڈ-19 نے یہ کیا ہے کہ ہر قسم کے نظریات کو دھکیل دیا ہے، اور وہ جو غالب نے کہا تھا کہ لقمہ موج کم از سیلی استاد نہیں، تو یہ انسانیت کے منہ پر اور کیپٹلزم کے منہ پر ایک بہت بڑا تھپڑ لگا ہے کہ وہ ان سے یہ وبا سنبھالے نہیں سنبھلتی۔ میرے نزدیک اس وقت تھرڈ ورلڈ کو ایسے آرگنائزیشن کی ضرورت ہے جو انسانیت کے مفاد میں سائنس کی طرف زیادہ توجہ دے، انسان کے انفرادی معاملات پر توجہ دے۔ ایسے انسٹیٹیوشنز ہمیں بنانے چاہیے جو فرد کا خیال رکھیں۔ دیکھیے، جنگ پہلی ہوئی، ماڈرنزم جب اپنے عروج پہ تھا اور سینٹرڈنیس اپنے عروج پہ تھی، تو پہلی جنگ عظیم تھی۔ پھر اور دونوں جنگیں جو ہے وہ نسلی بنیاد پر انسان نے لڑی۔ اس کے بعد ایک دوڑ شروع ہو گئی، ریٹ ریس شروع ہو گئی ہے طاقت کی، جس میں پاور مانگرز ہمارے سامنے آئے، پینی پنچرز ہمارے سامنے آئے کیپٹلسٹوں کی صورت میں، اور انہوں نے تھرڈ ورلڈ کو رزمگاہ بنایا، اور وہ وار گراؤنڈ اس کو بیٹل گراؤنڈ اس کو ڈکلیئر کر دیا، اور باقی ساری جنگیں چھوٹی موٹی جو ہوتی رہیں اکانومی کی وجہ سے وہ تیسری دنیا میں ہوتی رہیں۔ بھلے ان کے پیچھے لڑنے والوں کے پیچھے ایک ہی طاقت تھی جو اپنا اسلحہ بیچ رہی تھی۔ اب اس وقت اسلحہ بہت پیچھے چلا گیا ہے، انسان کی زندگی زیادہ قیمتی ہو چکی ہے اور انسان مر رہے ہیں۔ ایسے عالم میں ہماری تنقید، ہمارا ادب جب تک ان سوالوں کو جو میں نے عرض کیے ہیں وہ سامنے نہیں رکھے گا، وہ نہ نئی جمالیات پیدا ہوگی۔ اب وہ جمالیات بھی فرسودہ ہو چکی، نئی جمالیات پیدا ہوگی، نئی ایستھیٹکس پیدا ہوگی، نئی ایتھکس جو ہے، موریلٹی جو ہے، اخلاق کی جو صورتیں ہیں وہ پیدا ہوں گی۔ تو وحشت اور بربریت کے سائے انسانیت پر لہرا رہے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے تمام دنیا کے شعبوں میں انسانوں کو مل کے کام کرنا پڑے گا، اور یہ شعبے جو ہیں ہمیں اپنی ٹاپ ٹیئر تلاش کرنی۔ تھرڈ ورلڈ میں لیڈرشپ کا فقدان ہے، وہ لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیں اب جو فی الحال لوور مڈل کلاس فی الحال جو ڈائلیوٹ ہونے جا رہی ہے، جو محو ہونے جا رہی ہے، جو ختم ہونے جا رہی ہے، اس میں سے اپنے لیڈرز جو ہیں وہ چننے ہیں، اور اس لیڈرشپ کو چینلائز کرنا ہے تاکہ وہ چینلائز لیڈرشپ انسان کو کسی ایسے راستے پہ ڈال دے جو فردہ گیر بھی ہو، مستقبل بین بھی ہو، اور فیوچرزم کے تحت انسان کے مسائل کو دیکھے گی۔ اب آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو نقد ہے یا نقد الانتقاد ہے، آف کرٹیسزم جو ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے انسانیت کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے۔
آج کا شاعر جو ہے وہ اپنا ایڈیم کھو چکا ہے، لغت اس کی اجنبی ہو چکی ہے، وہ اپنا محاورہ جب تک پیدا نہیں کرے گا، جب تک نیا ایڈیم ڈیولپ نہیں ہوگا جو کووڈ-19 کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ نزاکتیں جو استعمار کی چال کے تحت آتی ہیں، ہمیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی اکانومی کو سٹیبل کرنے کی ضرورت ہے، تھرڈ ورلڈ کے ملکوں کو خصوصاً، اور اپنی آرگنائزیشن بنانے کی ضرورت ہے، اور چھوٹے چھوٹے نسلی مذہبی گروہ جو ہیں انہیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور انسان کی سطح پر انسان سے مکالمے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت واحد حل جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کے دانشوروں کا آپسی مکالمہ ہے، جو انسانیت کو ایک سلامتی کی راہ کی طرف لے جائے گا۔ بہت شکریہ۔